حاضرین جمعہ، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، زکوٰۃ ان میں تیسرا رکن ہے۔ قرآن اور احادیث میں زکوٰۃ کے تعلق سے بڑی تاکید کی گئی ہے۔ خود آپ قرآن پڑھیں، 30 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، جس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انجیل عطا کی، اور بچپن میں وہ بول پڑے۔ ان کی آواز کیا تھی، ان کے کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر بیان فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، یعنی حکم دیا ہے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی ہم سے پہلے کی شریعت میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہم سے پہلے کی شریعتوں میں زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کے شکار نہ ہو۔ آج بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، اور جس طرح زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور مال کا جو حق ہے، بہت سارے مسلمان اس معاملے بہت لاپرواہی کے شکار ہے۔ اس سے پہلے کہ جمعے کے خطبے میں اس بات کی یہ وضاحت کی گئی تھی زکوٰۃ روک لینے کا کیا انجام اور نقصان ہے، اس پر کیا وعیدیں ہیں، اس پر کیا عذاب ہے۔ اور آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم نکالیں، اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم چلیں، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں، یہ جنت کا راستہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں اس پر چلوں، اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھ کو جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید پر قائم رہو، صحیح عقیدے پر چلو۔ اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ تم زکوٰۃ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ 4 کام آپ نے بتلایا، ایک اللہ کی بندگی، صحیح عقیدے کی پابندی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی۔ ان کام کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ دوسری روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو وہ آدمی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اس پر چلوں گا، اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، جیسے آپ نے بتلایا ہے ویسے ہی عمل کروں گا۔ آپ نے کیا بشارت دی؟ آپ نے کہا جس آدمی کو یہ خوشی ہو کہ وہ دیکھے جنتی آدمی کو، کسی آدمی کو خوشی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے، جنتی آدمی جا رہا ہے۔
کس بنیاد پر آپ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد پر، صحیح عقیدے کی پابندی کی بنیاد پر۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کی تعلیم دی، اس میں سے ایک تعلیم یہ تھی جو سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، وصوموا شہرکم، 1 مہینے کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھو، وأدوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، وأطیعوا ذا امرکم، اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت و پیروی کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ کام کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ذمہ داروں اور حکمرانوں کی اطاعت و پیروی کرو، مخالفت مت کرو۔ یہ کام تم کر لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ خرچ کروں گا، دوں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہا تم جو بھی زکوٰۃ اللہ کی رضا کے واسطے نکالو گے، دو گے، خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ دیا جائے گا۔ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، مال کم نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادى زکاۃ مالی فقد ذهب عنه شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، مال کا شر اور کچرا ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ روک لے، مال کے اندر گندگی اور مال کا شر باقی رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے فائدہ یہ ہے مال میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، مال کی صفائی ہوتی ہے، مال کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، مال کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، سنن بیہقی کی اور صحیح الترغیب و ترہیب کی حسن لغیرہ درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ مال برباد ہو جاتا ہے جب آدمی زکوٰۃ نہ نکالے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور ترین روایت ہے کہ ہر روز، ہر صبح سویرے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کی دعا کرتا ہے اے اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال میں اور دے، اس کے مال میں بڑھا دے، اضافہ کر دے، برکت عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ جو مال روکے رکھا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو اللہ برباد کر دے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جو خرچ کرتے ہیں، اور بد دعا ان لوگوں کے حق میں کرتا ہے جو مال روک کر کے بخیلی کرتے ہیں اور مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ذرا اندازہ لگائے۔ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قبیلہ خزاعہ میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ جو آئے تھے آدمی انہوں نے کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں، اور میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اور میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی کہ میرا عمل کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے۔
کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں، میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تو مطلب ہے کہ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا درجہ آخرت میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا، کہ جو یہی سب کام کرتے کرتے مر جائے، صحیح عقیدے پر ہو، نماز کی پابندی پر ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہو، روزے کی پابندی پر ہو، اور یہی روزہ نماز زکوٰۃ کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، کان من الصدیقین والشہداء، اس آدمی کا مقام کیا ہے؟ وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں آخرت میں صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا۔ کون آدمی رہے گا؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے، مال کا جو حق ادا کرتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، وہ آدمی چکھتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، کہا 3 ایسے لوگ ہیں، اگر یہ 3 ایسے اعمال ہیں، 3 ایسی نیکیاں ہیں، اگر بندہ ان تینوں عمل کی پابندی کرے تو وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت کو چکھتا ہے۔ اس میں سے آپ نے دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، کہا جو شخص خوشی خوشی ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، دل کی چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، جو آدمی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ہر سال نکالتا ہے، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو چکھ لیا ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ روک لے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو گویا کہ وہ آدمی ایمان کو برباد کر رہا ہے، ایمان کی لذت کو نہیں پا رہا ہے، بیمار ہے وہ شخص۔ زکوٰۃ کا مال نکالنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ یہ دلیل ہے، صدقہ برہان ہے۔ کس بات کی برہان ہے؟ زکوٰۃ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہے، مال کا حق ادا کر رہا ہے، اور اس بندے کے دل میں مخلوق کی نرمی اور شفقت موجود ہے، وہ غریب کی غربت پر ترس کھاتا ہے، یہ اس کے ایمان ہونے، اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ الصدقۃ برہان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ برہان ہے۔ کس بات کا برہان ہے؟ کیا کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے سچے ایمان اور اس کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے تو آپ ان کے دلوں کو صاف کریں گے، اور ان کے نفس کو پاکیزہ بنائیں گے، اور ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو مال کی زکوٰۃ نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال صاف ہوتا ہے، نفس صاف ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اگر آدمی مال نہ نکالے تو دل میں بخل پیدا ہوتا ہے، اور آدمی مال کی محبت کو پیدا کر کے دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی پابندی کرنا، اور صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے زکوٰۃ نکالنا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہر آدمی، ہر سماج میں زکوٰۃ کا صحیح جو نظام ہے بیت المال کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سماج سے غربت دور ہوگی۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح طور پہ نہیں نکلتی، ہم صحیح طور پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ آج غریبی بڑھتی جا رہی ہے، بھیک مانگنے والے کم نہیں ہوتے، ہر سال بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ سماج میں بھکاریوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، شرعی جو زکوٰۃ کا نظام ہے، یقینی طور پر اجتماعی سطح پر ہم مسلمان اس میں کوتا ہیں۔ اگر صحیح طور پر زکوٰۃ کا نظام فالو کیا جائے، غربت کا علاج اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا،
لوگوں نے زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25-50 سالوں کے بعد آپ وہ جائزہ لے لیجئے کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا تھی، کہ لوگ زکوٰۃ لے کر کے گھر سے نکلتے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے اور غریب زکوٰۃ سے فائدہ اٹھائے اور پھر وہ کاروبار کرے اور کام کرے۔ 4 سال وہ زکوٰۃ لے تو 5ویں سال وہ زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے۔ مگر ہمارے یہاں ماحول کیا ہے، ہمارے یہاں عمل کیا ہے کہ جو آدمی بیچارہ زکوٰۃ لیتا ہے وہ زندگی بھر زکوٰۃ کھاتے رہتا ہے۔ یہ عیب کی بات نہیں، لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی ہمارے سماج کی یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ کا جو صحیح نظام ہونا چاہیے، اسلامی جو کنسپٹ ہے، اسلامی جو نظریہ ہے، ہم اس پر پابندی نہیں کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہم جانیں سیکھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، کتنے مال پہ دینا ہے، کن مالوں پر دینا ہے، سرسری طور پر مختصر طور پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس خالص 85 گرام سونا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، اگر خالص سونا 85 گرام ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، 2.5% زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ چاندی 595 گرام، چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، خالص ہونی چاہیے۔ 595 گرام چاندی اگر ہے اور سال گزر گیا ہے، 2.5% زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی ہے۔ کرنسی ہے، مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے اور سال گزر گیا ہے اور اس کی اپنی ملکیت ہے، 2.5% اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اتنا آسان ہے، 2.5%، 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ کھیتی باڑی کرتا ہے آدمی، اناج اگاتا ہے، کسان ہے اور اس کی اپنی زمین ہے، 750 گرام، 750 کلو یعنی 7.5 کنٹل، 7.5 کنٹل اگر اناج پیدا ہوتا ہے بارش کے پانی سے تو 10واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر بارش کے پانی سے اناج پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے لیے کسان کو محنت کرنی پڑی ہے، پانی خرید کے لانا پڑا ہو، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اناج کی زکوٰۃ یا پھل کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اموال تجارت ہے، بزنس کر رہا ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، کرانہ کی دکان ہے یا جو بھی بزنس اس کا ہے، اموال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ اپنے موجود مال کا تخمینہ لگائے اور اگر اس کا مال چاندی کے نصاب کے مطابق پہنچتا ہے، اس پر بھی سال گزرنے پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جانور اس کے پاس موجود ہے، کاروبار کر رہا ہے جانور کا، بکری اس کے پاس ہے، اونٹ اس کے پاس ہے، گائے اس کے پاس ہے، بھینس کا کاروبار ہے، ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کا کیا نصاب ہے؟ 5 اونٹ اگر کاروبار کے لیے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے 5 اونٹ اس کے پاس ہے تو اس پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 5 اونٹ میں 1 بکری، 40 بکری ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی سال پورا ہونے کی صورت میں۔ 30 گائے ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگر 30 گائے کسی کے پاس کاروبار کے لیے ہے اور سال گزر جاتا ہے، سال مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مختصر نصاب ہے۔ اس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہم اس زکوٰۃ کے ذریعے سے رب کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید کی گواہی، شہادتین کا اقرار، ایک اللہ کی بندگی کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور نمبر 2 ہے نماز کی پابندی، نمبر 3 ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھا ہے رمضان کا روزہ، اور 5واں ہے خانہ کعبہ کا حج۔ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مال کمائیں اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں تاکہ اس نعمت پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم مخلوق کی ہمدردی پیدا کریں اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، نفس کو بخل اور نفس کو سختی سے، دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور سماج اور معاشرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ روک لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال، ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال اولاد کی حفاظت فرمائے،
اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے اور دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، اور ان کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے روزوں اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔